خردلة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور جان کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سروراں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ آج کے درس قرآن پاک کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی فضیلت والی صورت، ویسے تو پورا قرآن ہی فضیلت والا ہے، لیکن اس صورت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ اسے قرآن مجید فرقان حمید کا دل قرار دیا گیا، یعنی سورہ یاسین سے ہوا چاہتا ہے۔ سورہ یاسین یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اس میں 5 رکوع ہیں اور 83 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہٰذا اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ یعنی آپ کسی کو دیکھیں کہ موت کے آثار اس پر ظاہر ہیں، نزع کا وقت اس کے لیے چل رہا ہے، تو اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر فرد کے قلب میں محفوظ ہو۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خواہش ہے کہ حضور کی امت سورہ یاسین کو یاد کریں۔ بعض لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ سورہ یاسین روزانہ صبح پڑھا کرتے ہیں، وہ خود بتاتے ہیں کہ اس کی ہمیں بے شمار برکات حاصل ہوتی ہیں، پورا دن ہمارا خیر و عافیت میں گزرتا ہے، تو سورہ یاسین کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ یاسین میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں اس میں رسالت کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، وحدانیت کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور خاص کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس میں بیان ہے۔ آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کا درس سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یاسین، حروف مقطعات، اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور ہم اس کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک مسئلہ سماعت کر لیجئے، آپ نے بعض لوگوں کا نام دیکھا ہوگا کہ وہ یاسین نام ہوتا ہے، طٰہٰ نام ہوتا ہے، تو یاسین اور طٰہٰ نام رکھنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یاسین اور طٰہٰ نام رکھنا یہ منع ہے، چونکہ یاسین اور طٰہٰ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے اسماء ہیں کہ جن کے ناموں سے واقف نہیں، تو کیا پتہ اس کے ایسے معنی ہو جو صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہی خاص ہوں اور حضور کے علاوہ کسی اور پر یہ معنی درست نہ ہو، تو اسی لیے یاسین نام رکھنے سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کا نام یاسین ہے تو وہ اپنے نام کے شروع میں غلام لگائے، یعنی غلام یاسین، کسی کو کہے تو یہی کہے کہ مجھے غلام یاسین پکارو۔
والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو کفار یہ کہنے لگے کہ آپ رسول نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بات کو رد فرمایا اور قرآن کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ حکمت والے قرآن کی قسم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ثابت ہو گیا تو سیدھے راستے پر ہونا خود ہی ظاہر ہو گیا، کیونکہ تمام انبیاء کرام وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ الگ سے ذکر اس لیے فرمایا گیا تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت یہ کامل ہے اور آپ کا دین سب سے زیادہ قوی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہے، یعنی یہ قرآن ایسے کا اتارا ہوا ہے جو اپنی سلطنت میں سب سے زیادہ عزت والا ہے اور اپنی مخلوق پر رحم فرمانے والا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ جن کے آباء و اجداد کو نہ ڈرایا گیا، فَهُمْ غافلون، تو وہ غافل ہیں۔ یہاں پہ کفار قریش کا ذکر ہے کہ قریش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک درمیان میں کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے، اور اہل کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک کوئی نبی نہیں آئے۔ یہاں پہ ذکر تو کفار قریش کا ہے خاص طور پر، لیکن عموماً حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام ہی لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ حضور خود فرماتے ہیں أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگرچہ یہاں پہ خاص کفار قریش کا ذکر ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت یہ سب کے لیے عام ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے اکثر وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے علم میں یہ بات پہلے سے ہی موجود ہے کہ ان کفار میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ڈال دیا ہے ان کی گردنوں میں توق کو، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، تو وہ توق ان کی تھوڑیوں تک ہے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں پر کفار کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسے کہ ایک شخص ہو، اس کی گردن میں توق ڈالا جائے اور وہ توق اس کی تھوڑی تک پہنچتا ہو تو وہ اپنی گردن نیچے نہیں جھکا سکتا، تو اسی طرح یہ کافروں کا حال ہے کہ وہ غرور اور تکبر کا جو توق ان کے گلے میں ہے وہ اس کی وجہ سے حق کی طرف اپنی گردنوں کو نہیں جھکاتے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کا اصل حال بیان کیا گیا ہے جو قیامت میں ان کے ساتھ پیش آئے گا، کہ قیامت میں جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا اور ان کی گردنوں میں ایک توق ہوگا، وہ توق ان کی تھوڑیوں تک پہنچ رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ نیچے بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ قسم کھائی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں گا تو آپ کا سر کچل دوں گا، الیاذ باللہ۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اس غلط ارادے سے آپ کے پاس گیا، اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، جیسے ہی اس نے پتھر اٹھایا تو وہ پتھر اس کے گلے میں چپک گیا اور اس کے ہاتھ پتھروں سے لپٹ گئے۔ یہ حالت ہوئی اس کی تو وہ بھاگتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا اور اپنی حالت کو دوستوں کے سامنے بیان کیا۔ پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں اور یہ کام میں سر انجام دیتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ گیا تو وہ اندھا ہو گیا، وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ وہ دوڑتا ہوا واپس اپنے دوستوں کے پاس لوٹا تو وہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ دوستوں نے پوچھا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ میری تو آنکھیں ہی چلی گئی۔ پھر تیسرے شخص نے کہا کہ اب میں یہ باطل کام کر کے آتا ہوں۔ اب وہ جیسے ہی گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا تو ایک مینڈا، بہت بڑا مینڈا اس کے سامنے آ گیا اور وہ بھاگتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لات اور عزا کی قسم،
اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا تو وہ مینڈا مجھے کھا جاتا، میرا حال یہ وہ بھاگتا ہوا یہاں پر آ گیا۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا، لیکن جو غرور و تکبر کا جو توق ان کے گلے میں تھا، اس وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا دیا ان کے آگے دیوار کو، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت نے ان کافروں کا حال بیان کیا کہ کافروں کے آگے گویا کہ غرور و تکبر کی دیوار ہے، اور ان کے پیچھے قیامت کے انکار کی دیوار ہے، اور یہ جہالت کے قید میں بند ہیں، یہ حق کی طرف نہیں جا سکتے، حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، برابر ہے ان پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں یہ کسی طرح ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں، انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان کے بارے میں پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ یہ کسی طرح ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے کہ کافر قیامت کے دن یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو نے تو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہی بند کر دیا تھا، اور بعض جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو وہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی تو ہم کس طرح ایمان لے کر آتے۔ تو یاد رکھیے کافر یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے، چونکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا رکھا تھا، لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کی توہین میں، آپ کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ بڑھ گئے اور کسی طرح یہ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا۔ انما تنذر من اتبع ذکر، آپ صرف اسے ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں، جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، انہیں ہی نصیحت اثر کرتی ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ، اور وہ رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں اور اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، حالانکہ دیکھا نہیں ہے رب کو، لیکن پھر بھی رب سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے مغفرت کی اور عزت کے ثواب کی، یعنی جنت کی، آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس سے پہلی آیتوں میں دین کے ایک بنیادی اصول، دین کے ایک بنیادی رکن رسالت کا ذکر ہوا، اور یہاں سے دین کے ایک اور بنیادی رکن قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو بندے نے کام کیے وہ سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں، چھوٹا سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، سب کے سب لکھے جا رہے ہیں، جو چھپ کر کیے، جو ظاہر ہو کر کیے، سب کے سب لکھا جا رہا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان نے کوئی ایسا کام چھوڑا جو اس کے بعد بھی چل رہا ہے تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اب وہ کام نیک بھی ہو سکتے ہیں، بد بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر نیک کام ہے تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، یعنی بدعت حسنہ اچھی بدعت، اچھا طریقہ، اور اگر کوئی برا کام بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت جس سے دین کا نقصان پہنچتا ہو، بے حیائی پھیلتی ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا، اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب سے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور اگر کسی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا تو برا طریقہ نکالنے کا بھی اسے گناہ ملے گا، لوگ اس پر عمل کریں گے تو لوگوں کا گناہ بھی اس پر پہنچے گا، اور لوگوں کے گناہ سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اچھے اعمال کی کیا مثال ہے؟ اچھے اعمال یہ کہ کوئی شخص مسجد بنائے، اب اگرچہ وہ اس کا انتقال ہو جائے، لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں، جب تک مسجد آباد ہے لوگوں کے نماز پڑھنے کا اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی استاد ہے، عالم ہے، اس نے اپنے شاگرد تیار کیے، شاگردوں نے شاگرد تیار کیے، اگرچہ وہ اس کا انتقال ہو جائے، سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس استاد کو ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے کوئی دینی کتاب تحریر کر دی تو جب تک لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس مصنف کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے کسی جگہ پر کنواں کھدوا دیا یا جو ہے پانی کی سبیل لگوا دی،
تو جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس بندے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا کام چھوڑ دیا، یعنی کوئی سینما گھر بنا دیا، جب تک لوگ وہاں پہ فلم ڈرامے دیکھیں گے سب کا گناہ اس بندے کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر کوئی فحش ویب سائٹ اس نے بنا دی، تو جب تک لوگ اس ویب سائٹ پر جو ہے وہ جاتے رہیں گے، اس ویب سائٹ کو یوز کرتے رہیں گے، اس بندے کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر کوئی چیز شیئر کریں تو پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس میں کہیں بے حیائی تو نہیں ہے، کوئی میوزک تو نہیں ہے کہ آپ آگے اسے فارورڈ کر دیں، شیئر کر دیں، اور جو ہے جب تک جہاں تک یہ ویڈیو پہنچتی رہے گی لوگ دیکھتے رہیں گے، لوگ خود بھی گناہ میں ملوث ہوں گے اور لوگوں کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ بزرگان دین سے سورہ یاسین کا ایک وظیفہ منقول ہے، وہ یہ کہ سورہ یاسین کے اندر 7 مرتبہ مبین آتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ مبین ہے فی امام مبین، اس طرح چند آیاتوں کے بعد پھر مبین آئے گا، پھر آگے جا کے اور ایک مبین آئے گا، یوں 7 مرتبہ مبین آتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی اس طرح سورہ یاسین کا عمل کرے کہ پہلے سورہ یاسین شروع کرے ایک مبین تک، پھر دوبارہ اسٹارٹ کرے سورہ یاسین شروع سے دوسرے مبین تک، پھر دوبارہ شروع سے پڑھے تیسرے مبین تک، پھر دوبارہ شروع سے پڑھے چوتھے مبین تک، یعنی یوں 7 مبین مکمل کر لے۔ اس کے بعد بزرگان نے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر بندہ پریشان ہے، کوئی مصیبت میں جکڑا ہوا ہے، تو اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگے، اس مصیبت سے جو اسے پناہ مل جائے گی اور خیر و برکتیں ملتی رہے گی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے بستی والوں کی مثال۔ اذ جاءها المرسلون، جب آئے ان کے پاس رسول۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان کی مدد فرمائی تیسرے کے ذریعے۔ یہ بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ اس سے انطاکیہ کی بستی مراد ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہاں جو رسول بھیجے تو کیا حقیقتاً جو رسول ہیں وہی رسول بھیجے، یا پھر بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جو رسول ہیں اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو وہاں پر بھیجا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو شہر انطاکیہ میں بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر تبلیغ کریں۔ اب وہ اس شہر میں آئے، توحید کا پیغام دیا، بت پرستی چھوڑنے کا لوگوں کو کہا۔ اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ 2 شخص کسی علاقے سے آئے ہیں اور وہ ہمیں اپنے دین سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ بھی بت پرست تھا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا اور کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں توحید کا پیغام دیتے ہیں کہ ایک خدا ہے، تم اسی کی عبادت کرو اور ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے ان دونوں کو قید کروا دیا۔ اس کے بعد تیسرے یعنی حضرت شمعون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک اور حواری جو حواریوں کے سردار تھے حضرت شمعون کو ان دونوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت شمعون بھیس بدل کر اس علاقے میں آئے۔ حضرت شمعون اس علاقے والوں کے ساتھ رہنا شروع ہوئے، علاقے والے حضرت شمعون سے مانوس ہونے لگے۔ پھر وہ بادشاہ کے جو قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ رہنے لگے، بادشاہ کے قریبی لوگ بھی حضرت شمعون سے مانوس ہونے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی حضرت شمعون سے بڑا مانوس ہونے لگا۔ تو ایک مرتبہ حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میں نے سنا ہے کہ تم نے 2 بندوں کو قید کر کے رکھا ہے جنہوں نے اپنے دین کی دعوت دی۔ بادشاہ نے کہا ہاں، جب انہوں نے اپنے دین کی دعوت دی تو میرے اور ان کے درمیان غضب حائل ہو گیا تھا، غصہ حائل ہو گیا تھا، میں نے انہیں قید کر دیا۔ تو حضرت شمعون نے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم انہیں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کی رائے کیا ہے، ان کا دین کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا۔ حضرت شمعون نے ان سے کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے بھیجا تھا، چونکہ حضرت عیسیٰ کا بھیجنا اللہ کے حکم سے تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت شمعون نے ان سے کہا کہ تم کس لیے یہاں آئے ہو؟
انہوں نے کہا ہم توحید کا پیغام دینے آئے ہیں اور لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت شمعون نے کہا تم جس رب کی عبادت کرتے ہو اس کی صفات بیان کرو۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی صفات بیان کی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، مجھے تمہیں اس بادشاہ کو بھی اسی نے پیدا فرمایا، تو ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شمعون نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بالکل نشانی ہے، جو آپ چاہیں ہم وہ نشانی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ایک لڑکے کو بلایا جائے۔ ایک لڑکے کو بلایا گیا۔ وہ لڑکا ایسا تھا کہ جس کی آنکھیں نہیں تھی، یعنی آنکھوں کی جگہ ہی نہیں تھی، جس طرح پیشانی بالکل سلم ہوتی ہے اس طرح آنکھوں پہ پیشانی کی طرح جگہ تھی۔ بادشاہ نے کہا ان کی آنکھیں لوٹا دو۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اس کی آنکھوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا تو 2 سوراخ بن گئے، اور پھر انہوں نے مٹی لی اور مٹی ان سوراخوں میں ڈالی تو بالکل صحیح سلامت آنکھیں بن گئی اور وہ دیکھنے لگے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ پھر بادشاہ نے کہا کیا کوئی اور نشانی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اور نشانی جو تم چاہو۔ بادشاہ نے کہا ایسا کرو کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اس نے بولا لے آئے مردہ۔ بادشاہ نے کہا پچھلے 7 دنوں میں ایک دہقان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، میں نے اس کی تدفین کو مؤخر کر دیا کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ دوسرے شہر گیا ہوا ہے، میں نے اس کی تدفین کو مؤخر کر دیا تو اسے لایا جائے۔ اس مردے کی لاش، اس مردے کو لایا گیا۔ ان رسولوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اس کے زندہ ہونے کی۔ حضرت شمعون بھی دل میں آمین کہہ رہے تھے کہ اچانک وہ مردہ زندہ ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے آنکھ کو دیکھا، میں آنکھ میں داخل ہوا، کیونکہ وہ مشرک تھا۔ اس نے کہا میں تو آنکھ میں داخل ہوا اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم سب ان کی پیروی کرو، یہ بالکل سچ کہتے ہیں، جو توحید کا پیغام دے رہے ہیں یہی حق ہے۔ اور اس مردے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے ایک دروازہ کھل رہا ہے جس سے ان تینوں پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا 3 کون؟ یہ تو 2 ہیں۔ تو اس نے کہا 2 یہ اور 1 یہ، یعنی حضرت شمعون کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ کو اور تعجب ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ حضرت شمعون بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ اور چند لوگ وہ ایمان لے کر آ گئے، لیکن اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ اور لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ فقولوا، تو انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ جب تینوں کی بات واضح ہو گئی تو تینوں نے مل کر توحید کا پیغام دیا۔ قولوا، تو قوم کہنے لگی ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بشر ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تم کیسے رسول ہو گئے؟ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے ہماری طرف کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ ان انتم الا تکذبون، بے شک تم جھوٹ کہتے ہو۔ قولوا، انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب جانتا ہے، یعلم انا الیکم مرسلون، بے شک ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر تو واضح پیغام پہنچانا ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ تمہیں واضح پیغام پہنچا دیں، توحید کا پیغام پہنچا دیں، تمہیں نصیحت کریں۔ قولوا، قوم کہنے لگی انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس جانتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ضرور ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ یہاں پہ اس قوم والوں نے یہ ان کے لیے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، منحوس جانتے ہیں۔ تو کسی کو منحوس کہنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بعض ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ کسی شخص کو منحوس سمجھتے ہیں، یا کسی دن کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی جگہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس دن میں کام کیا، اس جگہ میں کام کیا، یا ہم نے اس کی شکل دیکھ لی فلاں شخص کی، تو ہمارا کام رک جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال ہوا۔ سوال یہ تھا کہ کسی نے سائل نے سوال کیا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ایسا ہے کہ لوگ اسے منحوس جانتے ہیں، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اس کی شکل دیکھ لی جائے تو جو ہے وہ کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کا مشاہدہ بھی ایسا ہے کہ واقعی لوگوں کا کام بھی رک گیا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ لوگ اگر اس کی شکل کو دیکھ لیتے ہیں تو فوراً اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب لکھا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف وہم ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ایسا گمان ہو اور اسے دیکھ لے تو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا طیر الا طیرک،
ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ کہہ لے، اس کے بعد اپنی منزل مقصود تک چلے جائے، نہ تو واپس گھر کو لوٹے اور نہ ہی رک جائے، بلکہ اپنی منزل مقصود تک چلے جائے۔ قولوا طائرکم معکم، ان رسولوں نے قوم کو جواب دیا بلکہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم نصیحت کو قبول نہیں کرتے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والی قوم ہو، ایسی قوم ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اور تم ہماری نصیحت کو قبول نہیں کر رہے۔ اب قوم نے جب یہ نصیحت سنی تو پھر قوم نے ان پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ جب پتھر برسانا شروع کیے تو وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، آیا شہر کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا۔ قال، اس شخص نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہ دو رسول اس شہر انطاکیہ میں داخل ہوئے تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بکریوں کو چرا رہے تھے۔ تو حضرت حبیب نے ان دونوں سے پوچھا، تم کون ہو؟ ہم نے تو اس شہر میں تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت حبیب نے کہا، تم کس لیے آئے ہو؟ کہا، ہم توحید کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، بت پرستی کو لوگوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت حبیب نے، کیا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے، کوئی معجزہ لے کر آئے ہو؟ کہا، ہم جو ہیں وہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کی بینائی کو لوٹا دیتے ہیں، اور برس کے مریض کو شفا دیتے ہیں۔ تو حضرت حبیب نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ کئی سالوں سے بستر پر ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، کیا تم اسے شفا دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، چلیں، ہمیں ان کے پاس، اس لڑکے کے پاس لے چلیے۔ تو حضرت حبیب ان دونوں کو اس اپنے بیٹے کے پاس لے کے گئے۔ ان دونوں نے کچھ پڑھائی کی اور ہاتھ کو پھیرا، اللہ کا نام لیا، تو وہ بیٹا بالکل جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا اور چل پھرنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت حبیب جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ تو جب قوم نے پتھر برسانا شروع کیے تو فوراً حضرت حبیب دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے، وہ تو بے لوث ہو کر اخلاص کے ساتھ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب حضرت حبیب نے قوم کو یہ پیغام دیا تو قوم نے حضرت حبیب سے کہا کہ کیا تم نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے رب کو اپنا لیا ہے؟ تو حضرت حبیب نے بڑا ہی پیارا انہیں جواب دیا، جس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ فرمایا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہے میرے لیے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ مزید حضرت حبیب نے فرمایا، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے کو معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن، اگر رحمان مجھے بدر، ان یردنی الرحمن بدر، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو یہ جو بت ہیں یہ میری سفارش نہیں کر سکیں گے، ولا ینقذون، اور نہ یہ مجھے بچا سکیں گے۔ حضرت حبیب نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ اگر میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگ جاؤں، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ بت تو ایسے ہیں کہ نہ تو میری سفارش کر سکتے ہیں، نہ تو مجھے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں، یہ تو کسی چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، اگر میں ان بتوں کو پوجنے لگ جاؤں تو ضرور میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، فاسمعون، تو تم میری بات غور سے سنو۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت حبیب نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا، چونکہ سب کا رب ایک ہی ہے اللہ، تو حضرت حبیب نے فرمایا میں تمہارے رب پہ ایمان لایا تو تم میری بات غور سے سنو اور جو ہے میری بات مانو، اور تم بھی جو ہے ایک رب کی عبادت کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت حبیب نے یہ رسولوں سے کہا کہ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم میری بات سنو اور مجھ پر گواہ رہنا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت حبیب کو جنت کا پروانہ مل گیا، فرشتوں نے خوشخبری سنا دی کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ قالا یا لیت قومی یعلمون، حضرت حبیب نے کہا ہائے افسوس میری قوم پر، کاش کہ وہ جان لیتے اس بات کو، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی،
وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ حضرت حبیب نے یہ تمنا کی، جب جنت کا پروانہ مل گیا تو انہوں نے یہ تمنا کی کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لے کہ جب میں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو میرے رب نے کیا پروانہ دیا کہ مجھے میری مغفرت بھی فرما دی اور مجھے جو ہے وہ جنت کی بخشش بھی عطا فرما دی۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، اور ہم نے اس قوم پر اس کے بعد لشکر نازل نہیں فرمایا، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے۔ جب اس قوم نے رسولوں کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم پر کوئی لشکر نازل نہیں فرمایا اور نہ ہی ہم کوئی لشکر نازل فرمانے والے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، تو وہ صرف ایک چیخ ہی تھی، فاذا هم خامدون، تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ فرمایا ہم نے کوئی بڑا لشکر نازل نہیں فرمایا کہ وہ لشکر آ کر انہیں ہلاک کر دے، بلکہ ان کے لیے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک چیخ ہی کافی تھی۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام کی انہوں نے چیخ کو سنا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اور اس طرح بجھ کر رہ گئے جس طرح کوئی دیا ہو پھونک مار کر اسے بجھا دیا جاتا ہے، اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ سے وہ سارے کے سارے بجھ کر رہ گئے۔ مفسرین کرام نے، امام جلال الدین سیوطی ہو، امام قرطبی ہو، دیگر مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت ایک بڑا ہی پیارا نقطہ ارشاد فرمایا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا نقطہ ہے۔ فرمایا کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا، تو وہ جو لشکر نازل فرمایا وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ لشکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور ایمان والوں کی مدد کریں، بلکہ لشکر اس لیے نازل فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت میں اور آپ کی عظمت میں اور اضافہ ہو، اور وہ آپ کی تعظیم کے لیے لشکر نازل فرمایا۔ ورنہ تو ان بدر والوں جو کفار تھے ان کو ہلاک کرنے کے لیے کسی فرشتے کا ایک پر ہلانا ہی کافی تھا، وہ فرشتہ پر ہلاتا وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں جو فرشتوں کا لشکر نازل کیا گیا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت بلند کرنے کے لیے کیا گیا۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض نے فرمایا فرشتوں کا کلام ہے، بعض نے فرمایا یہ ایمان والوں کا کلام ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ان قوم پر افسوس ہے کہ جب بھی اس قوم کے پاس کوئی رسول آتے وہ ان رسولوں کی تکذیب کرتے، ان رسولوں کا مذاق اڑاتے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ کتنی ہی ہم نے اس سے پہلے بستیوں کو ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، اور بے شک وہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی مکہ والوں سے فرمایا جا رہا ہے کیا مکہ والوں نے پچھلی بستیوں کا حال نہ سنا کہ کتنی ہی ان سے پہلے بستیاں تھیں، جب انہوں نے کفر کیا، رسول کی تکذیب کی، تو ہم نے جو ہے ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا اور وہ ایسے ہو گئے کہ اب وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہندوؤں کا جو ایک عقیدہ ہے آواگن کا، یعنی ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اگر مر جائیں گے تو وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی جو ان کا دوسرا جنم ہوگا، پھر تیسرا جنم ہوگا، اس طرح چوتھا جنم ہوگا، وہ دنیا میں بار بار لوٹ کے آئیں گے۔ تو اس عقیدے کا رد ہے، فرمایا کہ جب وہ مر گئے تو وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ جب دوسری سور پھونکی جائے گی پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو سب کے سب اللہ رب العزت کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ اب جو آیت بیان ہو رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین میں ہے، یعنی جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس بات پر تعجب کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین میں ہے۔ احییناہا، کہ ہم نے اس زمین کو زندہ کیا، واخرجنا، اور ہم نے نکالا، منہا، اس سے، حباً، اناج کو، فمنہ یاکلون، تو وہ اس سے کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب زمین
بنجر ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں تو وہ زمین دوبارہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے اس زمین سے اناج کو نکالتے ہیں تو لوگ اس اناج کو کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے بنائے اس میں کھجوروں کے باغات، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے باغات، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور اس میں کچھ چشمے بہائے۔ بعض زمینیں ایسی ہے کہ جس سے اناج نکلتا ہے، بعض زمینیں ایسی ہے کہ جن سے پھل حاصل ہوتے ہیں، کچھ پر چشمے جاری فرمائے تاکہ ان زمینوں کی آبپاشی کی جائے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے ذریعے پھلوں کو۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو چیزیں بنی ہیں، پھل حاصل ہوتے ہیں، اناج حاصل ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کے ہاتھوں نے نہیں بنائے۔ اگرچہ بیج انسان بوتے ہیں، پانی جو ہے وہ انسان ڈالتے ہیں، لیکن بیج سے شاخ کا نکالنا یہ بندے کا کام نہیں ہے، اس شاخ سے بالیوں کا نکالنا یہ بندے کا کام نہیں ہے، ان بالیوں سے کھیتی کا نکالنا یا اس سے درخت کا بننا یہ بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر نقص سے، شریک سے پاک ہے۔ خلق الازواج کلہا، جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے، جہاں جوڑوں سے مراد قسم ہے، انواع ہے۔ مما تنبت الارض، زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے، یعنی طرح طرح کے اناج زمین سے حاصل ہوتے ہیں۔ ومن انفسہم، اور لوگوں سے جوڑے بنائے، یعنی کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے۔ ومما لا یعلمون، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے، یعنی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں انسان نہیں جانتے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی رات میں ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں زمین کے احوال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کیا گیا، اور اب یہاں سے رات کے وجود کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی رات میں ہے۔ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک نشانی رات میں ہے۔ نسلک منہ النہار فاذا ہم مسلمون، کہ ہم اس پر سے دین کو کھینچ لیتے ہیں تو جبھی وہ اندھیروں میں سے رہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ہم رات کو دن سے جدا کر دیتے ہیں اور رات بالکل سیاہ کالی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کہ ایک سیاہ کالی چیز ہو، اس پر سفید چادر ڈلی ہو، جب سفید چادر کو ہٹا لیا جائے تو وہ سیاہ چیز سیاہ کے سیاہ رہ جاتی ہے۔ اس طرح رات کے ہم اس سے دین کو کھینچ لیتے ہیں اور پھر اندھیرا اندھیرا رہ جاتا ہے اور لوگوں کو اندھیرے میں داخل ہونے کے سوا کچھ نہ رہتا۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والوں کے لیے اس کی عظیم قدرت اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی سورج ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہتا ہے۔ سورج کے ٹھہرنے کا وقت کیا ہے؟ بعض نے فرمایا کہ ٹھہرنے کے وقت سے یہاں مراد یہ ہے کہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ سورج اپنی منزلوں میں چلتا رہتا ہے، جب وہ آخری مغرب تک پہنچتا ہے تو پھر دوبارہ لوٹ جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ مقرر کیا ہوا ہے زبردست علم والے کا۔ یہ رات کا دن سے جدا کرنا اور سورج کا اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلنا، یہ ایسے کا مقرر کیا ہوا ہے جو اپنی سلطنت میں زبردست ہے، غالب ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، ہر رات وہ ایک منزل سے گزرتا رہتا ہے، نہ اس سے زیادہ ہوتا ہے نہ اس سے کم ہوتا ہے۔ جب اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ ایک کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، کمان کی طرح خمدار ہو جاتا ہے۔ جب مہینہ 30 کا ہو تو 2 دن، اور جب مہینہ 29 کا ہو تو وہ ایک رات چاند چھپا رہتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ ولللیل سابق النہار، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، یعنی سورج یہ نہیں کر سکتا کہ وہ رات میں چاند کو پکڑ سکے، جو کہ چاند کی شوکت کے ظہور کا وقت ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا
کہ سورج چاند کے ساتھ جمع ہو جائے اور اس کے نور کو مغلوب کر دیں، چونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کی شوکت کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ سورج کے لیے دن اور چاند کے لیے رات کا وقت مقرر ہے۔ رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی، اسی طرح دن جو ہے وہ رات پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک دائرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں چلتے ہیں، کوئی جو ہے وہ دوسرے کے دائرے میں نہیں چل سکتا۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک اسی نظام کا چلنا اور اس میں رد و بدل نہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر بھرپور دلیل ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا علیہ باللہ تو یہ کائنات کا نظام کیسے چل سکتا، اور اگر معاذ اللہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف ہوتا۔ اس اختلاف کا نہ پایا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر بھرپور دلیل ہے۔ ایک عورت تھی، وہ چرخہ چلا رہی تھی کہ اس کے پاس ایک دھیریا آیا۔ دھیریا اسے کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ایک دھیریا آیا، اس بھوریا سے کہنے لگا کہ اللہ موجود ہے۔ اس نے کہا ہاں موجود ہے، کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرا چرخہ۔ اس نے کہا وہ کیسے دلیل ہے؟ کہا دیکھو میں چرخے کو جب چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ کہا جب اتنا چھوٹا سا چرخہ خود نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات خود کیسے چل سکتی ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اللہ ایک ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا یہی میرا چرخہ۔ تو اس نے کہا وہ کیسے دلیل ہے؟ کہا تم سامنے آؤ۔ کہا ایک طرف سے تم چلاؤ، ایک طرف سے میں چلاتی ہوں۔ دونوں نے چلانے کی کوشش کی، چرخہ نہ چل سکا۔ اس نے کہا دیکھو ایک چرخہ جب دو بندے چلانے کی کوشش کریں تو نہیں چل سکتا، تم چاہتے ہو تمہاری طرف چلے، میں چاہتی ہوں کہ میری طرف چلے، تو یہ چرخہ نہیں چل سک رہا، تو کائنات کا نظام دو بندے کیسے چلا سکتے ہیں؟ کہ ایک کہتا کہ جو ہے وہ سورج جو ہے مشرق سے نکلے، ایک کہتا سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے، تو اس طرح جو ہے کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ بھی ایک ہے۔ یہ جو نشانی بیان ہوئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر بھرپور دلیل ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو کشتیوں میں سوار کیا۔ یہاں پہ ذریت کا ذکر ہے، نسل کا ذکر ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفار مکہ کی نسلیں ہیں کہ وہ سمندر میں کشتیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے، تو اس کا ذکر ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ موجود تھے ان کا ذکر ہے کہ ان کی نسلوں میں، ان کی پیٹوں میں جو ہے وہ کفار مکہ موجود تھے، تو ان کا ذکر ہے۔ اب یہ نشانی کس طرح؟ تو دیکھیے سمندر کے اندر اگر بھاری چیز کو ڈالا جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن کشتی کا خود اپنا اتنا وزن، اس پر لوگ سوار، اس میں لوگوں کا سامان سوار، لیکن پھر بھی وہ چلتی رہتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنائی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی جس طرح تھی، ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے ایسی کشتی بنائی۔ کشتی تو لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے کشتی بنائی، چونکہ لوگوں کو عقل اللہ نے دی، طاقت قوت اللہ نے دی اور اسباب اللہ نے دی، اس لیے فرمایا کہ ہم نے کشتی بنائی۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کی کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہوگا اور نہ انہیں بچایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو لوگ کشتی میں سوار ہوں، ہم طوفان کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیں تو کوئی ان کی فریاد کو نہیں سن سکے گا، نہ کوئی بچا سکے گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو تو ایک حد تک اسے بچایا جاتا ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر کوئی بچانے جائے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو فرمایا نہ کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی بچا سکتا ہے، مگر دو چیزیں بچا سکتی ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جس کا آگے ذکر ہے؟ فرمایا الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے رحمت، اگر ہماری طرف سے رحمت ہو تو وہ بندہ بچ سکتا ہے۔ دوسری چیز ومتاعا الی حین، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت باقی ہو، یعنی دنیا سے فائدہ اٹھانے کی، دنیا میں رہنے کی مہلت باقی ہو تو بچ سکتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب رسول انہیں عذاب سے ڈراتے، ان سے کہتے ان کفار سے کہ تم اس اللہ کے عذاب سے ڈرو، اگر تم غافل رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو ایسا نہیں ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے، تو تم عذاب سے ڈرو، ایمان لے کر آؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
جب رسولوں نے یہ پیغام پہنچاتے تو ان کا انداز کیا ہوتا، اس کا آگے ذکر ہے۔ فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، جب بھی آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اس سے اعراض کرنے لگ جاتے، منہ پھیرنے لگ جاتے۔ جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آتی، رسول تبلیغ کرتے، کوئی آیت سناتے انہیں، تو وہ اس آیت سے منہ پھیر کر چلے جاتے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ اگر نصیحت کی جائے، برائی سے روکا جائے، بتایا جائے کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ حرام کام ہے، کوئی آیت سنائی جائے، حدیث پیش کی جائے، تو وہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، یا تو وہ سنا دیتے ہیں کہ بھائی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو نصیحت کو قبول نہ کرنا، آیاتوں سے منہ پھیرنا، یہ تو کفار کا طریقہ ہے، مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو نصیحتوں کو قبول کرتا ہے، اگر اللہ کی آیت اور حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس سے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رزق عطا کیا، قال الذین کفروا، تو کافر کہتے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو کھلا دیتا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب ایمان والے لوگ کافروں کے پاس گئے، کفار مکہ کے پاس، کہ تم نے اپنے گمان کے مطابق جو مال اللہ کے لیے نکال رکھا ہے تم ان مسکینوں پر خرچ کرو، ان غریبوں پر خرچ کرو، تو وہ آگے سے کہتے کیا ہم ایسے لوگوں پر خرچ کریں کہ جنہیں اللہ نے خود بھوکا رکھنا چاہا ہے، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی انہیں کھانا کھلا دیتا۔ یہ بات جو انہوں نے کہی یہ مذاق کے طور پر کہی، اور یہ بخل و کنجوسی کی وجہ سے کہی، حالانکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب بنایا، اور اس کی حکمت ایک یہ بیان کی گئی کہ آزمایا جائے، مالداروں کو، امیروں کو ان کے مال کے ذریعے آزمایا جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور جو غریب ہیں ان کو اس طرح آزمایا جائے کہ وہ اپنی غربت پر صبر و شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی اس میں ہے کہ انہیں امیر بنایا جائے، اگر انہیں غریب بنایا جاتا تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ کے ایمان کی بھلائی اس میں ہے کہ انہیں غریب بنایا جائے، اگر انہیں امیر بنایا جاتا تو وہ جو ہے وہ کافر ہو جاتے۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اگر کسی کو غریب بنایا ہے تو اس سے بھی شکر و صبر کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، بے شک تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ جب ان کافروں نے جواب دیا تو ایمان والوں نے ان سے کہا کہ تم تو ضرور کھلی گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ کفار بار بار کہا کرتے ہیں کہ جس قیامت سے اور جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے وہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ ما ينظرون الا صیحة واحدہ، اللہ نے فرمایا وہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، تأخذهم وهم یخصمون، وہ آئے گی جب ان کے پاس اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی لوگ اپنی دنیاوی معاملات میں مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت واقع ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان کپڑا پھیلا ہوا ہوگا، نہ سودا تمام ہوگا نہ کپڑا لپٹا جا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ایسے ہی نہ تمام رہ جائیں گے، قیامت واقع ہو جائے گی۔ فلا یستطیعون توصیۃ، نہ تو وصیت کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر کو پلٹ سکیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی جو اپنے گھر سے باہر نکلا ہوگا وہ باہر ہی رہ جائے گا اور اچانک قیامت واقع ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلی آیت میں پہلے سور کا بیان ہوا کہ جب سور پھونکا جائے گا قیامت واقع ہو جائے گی، جب سور پھونکا جائے گا پہلا سور تو سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اب دوسرے سور کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکی جائے گی فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ،
تو جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، تمام کے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ قولوا، وہ کافر کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ یہ کافر اس وجہ سے کہیں گے کہ بعض فرماتے ہیں کہ پہلی سور پھونکنے کے بعد سے لے کر دوسری سور تک جو ہے کافروں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ جب دوسری سور پھونکی جائے گی، کافر جو ہے وہ جاگیں گے اور جہنم کی طرف انہیں لے جایا جائے گا، تو وہ کہیں گے ہائے خرابی ہو، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا، ہم تو اتنی اچھی نیند سو رہے تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ قبر کا جو عذاب ہوگا وہ انہیں ہلکا ہوگا، جب وہ بڑے عذاب کو یعنی جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہمارے لیے وہی ٹھیک تھا۔ ھذا ما وعد الرحمن، کہا جائے گا ان سے کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ رحمان کا وعدہ تھا اور جو رسولوں نے تم سے کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ اور بعض فرماتے ہیں کافر خود ہی کہیں گے کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے اور جو رسول ہمیں تبلیغ کرتے تھے اور جو رسول ہمیں کہا کرتے تھے وہ سچ کہا کرتے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو جبھی سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ سوچئے قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سب کو حاضر ہونا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، سارے عیب کھول دیے جائیں گے۔ آج اگر ہمارا دنیا میں کوئی عیب کھل جائے تو ہم لوگوں سے شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں سے شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے نظریں نہیں ملا سکتے۔ تو آپ سوچئے جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور اگر ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہو سکیں گے؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے عمل کیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے گناہ بڑھا دیے جائیں یا کسی کے ثواب سے کمی کر دی جائے، بلکہ جو بندے نے کمایا وہی بندے کو ملے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک جنتی، فی شغل فاکہون، دل بہلانے والے کاموں میں اس دن مشغول ہوں گے۔ جنتیوں کا حال بیان کیا، فرمایا قیامت کے دن جنت والے دل بہلانے والے کاموں میں ہوں گے، یعنی دل بہلانے والے کاموں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، طرح طرح کی نعمتیں انہیں ملے گی، قسم قسم کے ان کے لیے سرور ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ضیافت مہمانی ہوگی۔ جنتی نہروں کے کنارے بیٹھے ہوں گے، جنتی درختوں کی دل نواز فضاؤں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور جنتیوں کو حسین و جمیل حوروں کا قرب حاصل ہوگا اور ان لذتوں سے وہ شغل کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گی، یعنی جنتی جو ہوں گے ان کے ساتھ ان کی بیویاں، یہاں بیویوں سے مراد جو دنیاوی بیوی ہیں وہ بھی، اور جو حوریں ہیں وہ بھی مراد ہیں کہ جنتی تختوں پر ان کے ساتھ ٹیک لگائے تختیوں پر سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں طرح طرح کے پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ سلام، اور سلام ہو ان پر، قولا من رب الرحیم، مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ یہ نعمت تو انہیں ملے گی، سب سے بڑھ کر جو نعمت ملے گی وہ یہ کہ فرشتے ان کی پاس آتے رہیں گے اور رب کا سلام ان تک پہنچاتے رہیں گے۔ جب رب کا سلام وہ سنیں گے تو ان کی خوشی کی کیفیت اور بڑھ جائے گی۔ اب آگے جو ہے وہ جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فرمایا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ، یعنی جب جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا تو مجرموں سے کہا جائے گا آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، ان جنتیوں سے دور ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھو تم نے دنیا میں شیطان کی پیروی کی تو کیا ہوا کہ تمہیں جہنم کا عذاب مل رہا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میں نے کہا تھا کہ میری پیروی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جنہوں نے میری پیروی کی، رسولوں کی پیروی کی، وہ دیکھو جنت میں جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا،
یعنی شیطان نے تم سے پہلے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ اہل مکہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہیں پچھلی قوموں کے احوال معلوم تھے کہ پچھلی قوموں نے جب شیطان کی پیروی کی، بت پرستی کیا کرتے تھے، رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے، تو ان کا کیا انجام ہوا کہ دنیا میں ہی انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ تمہیں ان کا حال معلوم بھی تھا، لیکن پھر بھی تم غفلت میں پڑے رہے اور تم سمجھتے نہیں تھے۔ ہٰذِہِ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، تو تم اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم، تو ان کے منہ پر آج کے دن مہر لگا دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں کلام کریں گے۔ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ قیامت کے دن جب وہ کفاروں کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، تو کافر کہیں گے اے اللہ، ہم تو تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ہم جو رسولوں کی پیروی کرنے والے تھے، ہم تو بت پرستی نہیں کرتے تھے، ہم نے تو رسولوں کی تکذیب نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو۔ پھر ان کے زبانوں پر، ان کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، پھر ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کے پاؤں کلام کریں گے، اور وہ بتائیں گے کہ ان ہاتھوں سے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان پاؤں سے یہ بتوں کی طرف چلا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے وہ راستہ انہیں دکھائی دیتا۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ہی کافروں پر عذاب نازل فرماتے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لیتے، وہ دوڑ کر حق کی طرف جانے کی کوشش کرتے، لیکن کہاں سے انہیں ہدایت کا راستہ نظر آتا۔ لیکن ہم نے ان کفار مکہ کو مہلت دی تاکہ وہ کسی طرح جو ہے وہ حق کی طرف آ جائیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر، ان کے گھروں پر ہی ہم ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ہمارا کرم اور ہمارا فضل ہوا اور کہ ہم نے انہیں مہلت دی، اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ہی انہیں بندر بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، تو وہ نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ تو ہمارا فضل ہوا کہ ہم نے جو ہے انہیں مہلت عطا فرمائی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہوا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم انہیں الٹا پھیر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی عمر طویل ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ بچپنے کی عادات کی طرف لوٹنے لگتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں، اس کی عقل کمزور ہونے لگتی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو رب کسی کو لمبی عمر دینے کے بعد اسے دوبارہ بچپنے کی حالت کی طرف لوٹانے پر قادر ہے، تو وہ رب مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور ہم نے نبی کو شعر نہ سکھائے اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا کرتے تھے اور اس قرآن کو شعر کہا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کا رد فرمایا اور جواب دیا کہ ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شعر کہنا یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، بے شک یہ تو نصیحت ہے اور ایک واضح قرآن ہے، یعنی قرآن تو یہ نصیحت ہے، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں انہیں اس قرآن سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ ڈرائیں جو زندہ ہے، یعنی زندہ لوگوں کو ڈرائیں، جن کے دل زندہ ہیں انہیں ڈرائیں، یعنی ایمان والے لوگ۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی کافروں پر حق واضح ہو چکا ہے، نبی نے تمام کے تمام پیغام ان تک پہنچا دیے ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا، کیا انہوں نے نہ دیکھا
کہ ہم نے پیدا فرمایا ان کے لیے اپنے ہاتھ سے بنائے چوپائے۔ اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے چوپائے بنائے، یعنی اپنے دست قدرت سے ان کے لیے چوپایوں کو تیار کیا۔ فہم لہا مالکون، تو یہ ان کے مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم نہ چاہتے تو ان چوپایوں سے یہ کچھ فائدہ نہ اٹھا سکتے، نہ یہ ان کے مالک بن سکتے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تو ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے نرم کر دیا کہ کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں۔ کہ چوپائے اتنے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چوپایوں کو لوگوں کا تابع کر دیا کہ کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ لوگ اس پر سوار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ذبح کر کر وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور دودھ بھی پیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی کھال سے، ان کی چربی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور کچھ حلال جانور ایسے ہیں جن کا دودھ پیا جاتا ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اتنی نعمت ہم نے انہیں عطا کی، پھر بھی وہ کفر پر قائم رہتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنا لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا معبود، لعلہم ینصرون، اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ان کی مدد کریں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دینا چاہے تو یہ بت انہیں بچا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بت ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، چونکہ یہ بت تو خود عاجز ہیں، بلکہ یہ لوگ جو ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ بتوں کے آگے خود لشکر بنے ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بت ان کی کیسی مدد کر سکتے ہیں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، یعنی کفار مکہ جو آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہو۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، ہم ضرور اس کا بدلہ انہیں دیں گے۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، کیا انسان نے نہ دیکھا کہ بے شک ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو جبھی وہ سخت کھلا جھگڑالو ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اعتراض کرتے ہیں اور اس بات پر تعجب کرتے ہیں، کیا انہوں نے اپنی پیدائش پر غور نہ کیا کہ ایک چھوٹے سے نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، جو ایک نطفے سے انہیں پیدا کر سکتا ہے، وہ انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے، یعنی اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا اور ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گل چکی ہوں۔ یہ آیت عاص بن وائل یا ابو جہل یا مشہور قول کے مطابق یہ آیت ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلی سڑی ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہم مر کے اس طرح ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ایک ہڈی بن جائیں گے، تو کیا پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا، جو پہلی مرتبہ تمہیں بنانے پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی، دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کی خلقت کو خوب جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت بنایا آگ سے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو جبھی تم اس سے آگ حاصل کرتے ہو۔ عرب کے اندر دو درخت مشہور ہیں، ایک مرخ اور ایک عفار۔ یہ ایسے درخت ہیں کہ اگر ان دونوں کی لکڑیوں کو آپس میں رگڑا جائے تو اس سے آگ نکل جاتی ہے، حالانکہ ان کی لکڑی بڑی تر ہوتی ہے، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب انہیں رگڑا جائے تو اس سے آگ نکل جاتی ہے۔ حالانکہ آگ اور پانی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ جب ان لکڑیوں کو آپس میں رگڑا جائے تو اس سے آگ نکل جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو رب ان ایسی چیزیں بنانے پر قادر ہے تو وہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا وہ ذات
جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وہ ذات جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا جو تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے قائم، اتنی بڑی زمین بنائی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں الا ان یخلق مثلہم کہ ان جیسے اور پیدا فرما دے، یعنی تم جیسے اوروں کو پیدا فرما دے اور تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرما دے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ کن، تو وہ اس کے لیے کن کہتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے انسانوں کی طرح کہ مختلف مراحل سے گزرنا پڑے پھر جا کے اشیاء تیار ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ کن فرماتا ہے، وہ شے بن جاتی ہے۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر شریک سے پاک ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا قبضہ ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سورہ یاسین کا ہم نے درس سماعت کیا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور سورہ یاسین شریف کی ہمیں خوب برکات عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأفوض أمری إلی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مریدا الا شفیته ولا میتا الا رحمته برحمتك وکرمك یا اجود الاجودین ویا اکرم الاکرمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک و مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ سابقہ موجودہ گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضگی والے ہر اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین عبادت کا شوق عطا فرما، عبادت میں خشوع خضوع عطا فرما، یا ارحم الراحمین 5 وقتہ با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں ہر قسم کے گناہ، جھوٹ، غیبت، چگلی، بغض، عداوت، برے اخلاق سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین تقوی، پرہیزگاری، توکل، اخلاص اور یقین کامل کی نعمت عطا
فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو پاک فرما، برے تخیلات برے تفکرات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جس خیر کا سوال کیا وہ خیر عطا فرما، جس شر سے پناہ مانگی اس سے پناہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں جینا، حضور کی محبت میں مرنا نصیب فرما، اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین واسطہ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک حرف کا، بالخصوص سورہ یاسین کا واسطہ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں سب کو صحت یابی تندرستی عطا فرما، بالخصوص پرچی میں جن کا نام ہے، جن کا آج آپریشن ہے، یا ارحم الراحمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستبرہ درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جملہ تمام تکالیف کو دور فرما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کے صدقے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یہاں جو موجود ہیں ان میں کوئی بیمار ہے، ان کے عزیز و اقارب والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بیمار ہے، سب کو صحت یابی تندرستی شفا یابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جن کے والدین حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جو درس ہم نے سماعت کیا، جو درس کیا، جو کچھ پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین اس کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام، تمام تابعین تبع تابعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ فاعل الخیرات کاشف الکربات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام شہزادے شہزادیہ، بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص پیروں کے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، تیری عطاؤں سے ہماری لاج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور غوث پاک کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جو آرام فرما ہے سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ عبداللہ شاہ غازی، قطب عالم شاہ بخاری، سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی، فاضل شاہ بابا، نوری شاہ بابا، کوثر شاہ بابا، یا ارحم الراحمین جن بزرگان دین کے مزار پر حاضری ہوئی نہ ہوئی ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اس مہینے میں جن بزرگان دین کے آراس ہیں اور بالخصوص آج جن کا عرس مبارک ہے، حضرت نور احمد بدایونی علیہ رحمہ، حضرت وجاہت رسول قادری علیہ رحمہ، شیخ الحدیث، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام علماء مشائخ، اعلی حضرت کے خلفاء، اعلی حضرت کے پیر خانہ کے جتنے بزرگان دین ہیں، سید شاہ آل رسول ماہروی علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام علماء مشائخ، پیر طریقت رہبر سید شاہ ابو الحق قادری، مفتی اختر خان علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین امیر المجاہدین کا واسطہ ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کا پہرے دار بنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تمام مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص پچھلے سالوں میں جو درس قرآن میں موجود ہوتے تھے اس سال موجود نہیں ہیں، انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین یہاں جو موجود ہیں ان کے عزیز و اقارب والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا فانی سے کچھ فرما گئے انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ہمارے مرحومین کو قبر میں دیدار مصطفیٰ
مصطفیٰ عطا فرما، حشر میں شفاعت مصطفیٰ عطا فرما، جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین جو درس قرآن کے لیے یہاں پر آتے ہیں سب کو نور قرآن سے منور فرما۔ یا ارحم الراحمین جو ہماری مائیں بہنیں آتی ہے سب کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خصوصی کرم، خصوصی فضل عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بھائی جو ہمارے بزرگ آتے ہیں یا ارحم الراحمین حضور غوث پاک کا صدقہ انہیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین سب کو دونوں جہاں کی نعمتیں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، ہمارے شاگردوں کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو بار بار مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بغداد معلیٰ اور مقدس مقامات کی پرکیف حاضری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جو دعا مانگی قبول فرما، جو دعا نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے تو بہتر جانتا ہے میرا مولا، اسے بھی قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، بالخصوص سیدہ طوبہ محمد علی کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا گیا۔ یا ارحم الراحمین انہیں بھی صحت یابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن جن کے نام ذکر ہیں یا ارحم الراحمین تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، جو بیمار ہے تو سب کو جانتا ہے میرا مولا، سب کو صحت یابی عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بالحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازی شیر گران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔